أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. توكلت على الله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام والعز والمقام والشرف والاحترام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي العبقري مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم والأبدي والأزلي على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وزهدهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وفرقانه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. محترم سامعین، میرے بزرگ اور بردسال تمام بھائیوں، میرے عزیزوں، اس سے پہلے کہ مبارک آیت کے ضمن میں کچھ معروضے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں، التجا کروں گا کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ کی تلاوت فرما کر کے مرحوم مبارک حسین ابن لال میاں محمد اللہ ابن عبداللہ آفرین رضوی بنت حسین حیدر، عزیزہ بیگم بنت عبدالحق انیس حسینہ بنت مختار حسین، جملہ مومنین و مومنات اور ان تمامی افراد کے لیے کہ جن کا فاتحہ پڑھنے والا اس کائنات میں کوئی سلام.
مل کر کے صلوات پڑھ دیں عظمت ایک چھوٹی سی التجا اور ہے کہ جو حضرات ٹیپ نہیں لگائے ہیں اگر وہ یہاں سامنے آ جائیں تو آگے بڑھائیے، چونکہ مائک نہیں لگا ہوا ہے اور باہر گفتگو ماشاءاللہ ہو رہی ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، بہرحال یقین جانیے کہ مجلس سننا کہیں سے بھی سنا جائے ثواب، لیکن فرش پہ سنا جائے اور ثواب، اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ آج کل ہو رہی ٹھنڈا کر باہر اوس بھی ملے گی، ثواب میں بھی کٹوتی، اور اندر رہیں گے تو ثواب بھی بڑھے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ٹھنڈک سے بھی محفوظ رہیں گے۔ لہٰذا میں بس گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ اگر پہنچ نہیں رہی ہوگی لیکن اگر پہنچ جائے گا، حضرات باہر تشریف فرما ہیں وہ اندر تشریف لیں، نعرہ صلوات۔ آپ انشاءاللہ حضور کو قبول فرمائیں گے، کیونکہ مائک نہیں ہے، بہت آسانی سے آپ تک باتیں پہنچانی ہے۔ حضرت حق تعالیٰ نے تین گوشے ہمارے سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں، تو اجمالی علم بڑا تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے کبھی کبھی جب تک کہ تفصیلی علم نہ ہو، اس لیے ایک طرف سامنے ساتویں امام کی شہادت ہے، دوسری طرف ہماری 28 رجب ہے، سفر غربت، اور تیسری طرف جو ابھی مکمل اشارہ ہو چکا ہے وہ یہ کہ ایصال ثواب۔ اور بہرحال کوشش یہ کی جائے گی کہ کسی ایک پہلو کو اس طرح سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے کہ انشاءاللہ تشنا نہ رہ پائے اور ایک مکمل گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ حضرت حق نے ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ تم ہماری جانب پلٹ کر نہیں آنے والے ہو؟ یہ سوال نہیں ہے کہ خدا نہیں جانتا ہے، وہ پوچھ رہا ہے کہ تم نے کیا سوچا ہے ہمیں بھی بتا دو۔ اس کو ادب کی زبان میں نفی استنکاری کہتے ہیں۔ خدا جو ہے سب کے دلوں کو، ان کے رازوں کو، ان کی کیفیات کو، ان کے حالات کو ان سے بہتر جانتا ہے، لہذا یہ تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا ہے کہ اسے نہیں پتا ہے لہذا وہ پوچھ رہا ہے۔ نہیں، وہ پوچھ نہیں رہا ہے بلکہ فکر بشری کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، تم بیکار پیدا نہیں ہوئے ہو اور تمہیں پلٹ کر کہیں نہ کہیں جانا ہے۔ یہ وہ مختصر سی آیت ہے جو آپ کے سامنے عنوان سخن کے طور پر پیش کی گئی ہے۔ عزیزوں، جب ہم اور آپ اس آیت کے اوپر سرسری نظر ڈالتے ہیں تو یہ دکھتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا ایک ایسا سفر ہے جو ہمارے سامنے درپیش ہے اور ہمیں اسے کرنا ہی کرنا ہے۔ دیکھیے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ چونکہ تینوں چیزوں کو ربط دینا ہے، ایک تو سفر دنیا و آخرت جو ہمارا اور آپ کا سب کا ہونا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان اینما تکونوا یدرککم الموت، ایسے الفاظ خدا نے استعمال کیے ہیں، بتا دیا ہے کہ کہیں بھی رہو موت لے لے گی تمہیں اپنی گرفت میں، آسمانوں کی تہوں میں چلے جاؤ، تم چاہے بلند قلعوں میں چھپ جاؤ، کہیں بھی رہو، کل من علیہا، جو بھی اس زمین پہ ہے، فان، اسے فنا ہو جانا ہے، کل نفس، جسے نفس کہا جا سکتا ہے، ذی روح کہا جا سکتا ہے، ذائقۃ الموت، اسے موت کا ذائقہ ہی چکھنا ہے۔ یہ لہٰذا دو مرحلے ہیں، ایک یہاں، دوسرا اصلی زندگی کا مرحلہ۔ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب مرحلوں کو سمیٹ
سمیٹ کر کے ایک فقرے میں اور قربان جاؤں ایسے خطیب نہج البلاغہ پر کہ جس کا ایک فقرہ پوری دنیا اور آخرت کو سمیٹے ہوا ہے. فرماتے ہیں الناس نیام، یہ لوگ سو رہے ہیں. الناس نیام، یہ پوری کائنات کی بشریت، یہ نہیں کہا کہ ایک آدمی سو رہا. الناس، ایک تو ناس یہ خود دلالت کرتا ہے سب لوگ، امت گروہ نہیں، سب کے سب. اور اس کے بعد الف لام استغراق. الف لام کی نزاکت آپ سمجھیے گا. کہا گیا الحمدللہ، حمد اللہ کے لیے نہیں، ساری حمد. ترجمہ پڑھتے ہیں آپ نا، ہم ساری کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ حمد للہ، اللہ کے لیے. للہ یعنی اللہ کے لیے. حمد، ہم ساری تعریفیں اللہ کے لیے. یہ ساری کا ترجمہ کہاں سے لے آئے؟ توجہ فرمائیے آپ نے. یہ ساری کا ترجمہ اسی الف اور لام کے ذریعے سے آیا. الحمد، ساری تعریفیں. یعنی کیا مطلب؟ کائنات میں کوئی ایسی تعریف نہیں ہے جو اس کی ذات سے ہٹے اور انسان پا جائے. اور فرمایا آپ نے اسی طرح الناس، مولا نے فرمایا الناس، سارے انسان خواب غفلت میں سو رہے ہیں. فَإِذَا مَاتُوا انتبہوا، جب یہ موت کے عالم میں پہنچتے تب یہ بیدار ہوتے ہیں. ہاں اب کیا ہو گیا؟ آپ نے دیکھا ایک جملے میں مولا نے زندگی کو اور موت کو ایک دم سمیٹ کر کے رکھ دیا. دو مرحلے ہیں انسان کی زندگی کے، ایک ادھر کا ایک ادھر کا. یہ سفر ہے جو ہمیں سب کو درپیش ہے. اور قرآن نے کیسے کہہ دیا ہے میں آپ کے سامنے سمیٹ کر کے کہہ چکا ہوں. آگے رکنے اور پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے کہ اس جانب بڑھا جائے. اپنے اصل موضوع پہ رہتے ہوئے یہ سفر پہلا سفر ہے جو ہمیں سب کو درپیش ہے. اور ہم سب کیا کہتے ہیں؟ اذان ختم ہوتے ہی ایک دعا تعلیم دی گئی ہے. ہمارے بزرگ جانتے ہیں، بچوں سے میں مخاطب ہوں تھوڑی دیر کے لیے، اور بزرگ صرف مجھے برداشت کر رہے ہیں تو برداشت کرتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجعل قلبی وعیشی وعملی ورزقی واجعل لی عند قبر نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ مستقرا وقرارا. پروردگار اللہم اجعل قلبی بارا، میرے دل کو نیک بنا. وعیشی قارا، میری زندگی کو آسان بنا. وعملی سارا، عمل کو نیک بنا. ورزقی دارا، میرے رزق کو وسیع اور حلال بنا. حلال اپنی طرف سے تصرف کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں. اور اس کے بعد اصلی دعا، یہ تو اس مرحلے کی دعا تھی، اس پارٹ کی، مولا کے دوسرے مرحلے کی جملہ. وَجَعَلْ لِي عِنْدَ قَبْرِ نَبِيِّكَ، اور میرے لیے قرار دے اپنے نبی کے قبر کے نزدیک. مستقرا وقرارا، ٹھہرنے کا مقام اور رکنے کی جگہ. توجہ فرمائی آپ نے. دونوں چیزیں ہم مطالبہ کر رہے ہیں کس سے؟ اللہ سے. نبی کے قبر، یقین مانیے نبی کے قبر کے پاس جا کے سو جانا بڑے، ایسے مجمع میں نہیں کہہ سکا تو باہر جا کر نہیں کہہ پایا. نبی کے قبر کے پاس جا کے سو جانا بڑے مرتبے کا، بڑے فخر کا مقام ہے، بڑے فخر کا مرتبہ، بڑے مرتبے کی جا ہے کہ انسان مرے اور رسول کے قبر کے نزدیک جگہ پائے. دیکھیے یہ اگر شرف نہ ہوتا تو امام نے وصیت نہ کی ہوتی. امام حسن مجتبی کی وصیت تھی نبی کے قبر کے پاس، اور پھر اس وصیت کے بعد اگر نہ دفن کرنے دیا جائے، جیسا کہ امام دیکھ رہے تھے کہ ایسا ہونے والا ہے، پھر اس کے بعد کے مراحل. پہلے مرحلے میں وَجَعَلْ لِي عِنْدَ قَبْرِ نَبِيِّكَ، میرے لیے اپنے نبی کے قبر کے پاس مقام قرار دے. ہم سب کی دعا ہوتی نہیں ہوتی ہے. بہرحال بچوں کو شاید نہ پتا رہا ہو، بزرگان اس مطلب سے سب کے دل کا ارمان ہوتا ہے، سب کے دل کی خواہش ہوتی ہے، جن کو ہم دعاؤں کے صورت خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہا. پروردگار ہمارے لیے قبر بھر کی جگہ مدینے میں میسر ہو جائے، ہے نا. یہ ہماری آپ کی سب کی خواہشیں ہیں. اور جو نبی سے سب سے قریب ہے
وہ اسی 2 دن کے بعد مدینہ چھوڑ رہا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں, سب کو خواہش ہے مدینے جائے, امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں. چونکہ سفر غربت پہ گفتگو کرنے کا حکم ہے, لہذا بس اسی بات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا. مقصد حسینی کیا ہے؟ امام حسین, ہم سب چاہتے ہیں کہ مدینے پہنچیں, زندگی میں نہ صحیح مرنے کے بعد پہنچ جائیں, لیکن امام حسین زندگی ہی میں مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. کوئی تو وجہ رہی ہوگی, جو سب سے کلوز ہیں وہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں. کون سی وجہ ایسی ہو گئی؟ اب تاریخ آپ کے سامنے ہے, بس اشارہ کر کر کے آگے بڑھنا ہے. کیا ہوا تھا اس مقام پر جب 60 ہجری, جس میں قاتل امیر کائنات قاتل حسن مجتبی یہ واصل جہنم ہوا, اور اس کے موت کی خبر ابھی 22 رجب گزرا ہے. بچوں سے مخاطب ہوں تھوڑی دیر کے لیے, میں بزرگوں سے بڑی معذرت کے ساتھ بچوں کو اصلی تاریخ پہنچانے کے لیے میں بہت آسانی سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ان تک بالکل بات پہنچ جائے. 22 رجب آپ دیکھیے, سیریا بہت دور ہے, آج کا سیریا بھی دیکھ لیجئے بہت دور ہے. اس زمانے میں گھوڑے ہاتھی چلنے والا آدمی, گھوڑے کھچر اور اونٹ ان سب چیزوں چلنا, سیریا سے خبر جانی ہے مدینے سے پھر لیٹر پہنچنا ہے, اس کے بعد پھر یہ حکم پہنچنا ہے, اور اس کے بعد امام حسین سامان سفر تیار کر کے نکلیں گے. اور یہ ٹوٹل اس کے درمیان 6 دن کا وقفہ ہے. سوچی کام کتنی تیز ہوا ہوگا, تصور کر سکتے ہیں آپ, اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی تیز کام ہوا ہوگا. 22 کو ہلاکت, اور ادھر سے خبر پہنچی. چند افراد ہیں جن میں ایک فرد ایسے ہیں جن کے لیے یہ کہا گیا, 3 یا 4 افراد الگ الگ تاریخوں کے اعتبار سے مدینے کے ایسے ہیں جن کے لیے خصوصی لیٹر میں لکھا ہوا ہے بیعت سب سے لے لو اہل مدینہ سے, لیکن یہ 3 افراد 4 افراد جو ہیں ان سے خصوصی بیعت لی جائے. اس میں عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین دونوں مسجد میں تشریف لائے, مسجد نبوی میں. ایک دم چھوٹی چھوٹی تاریخیں ہیں. جب کوئی یہ خبر پہنچتی ہے تو سیدھی سی بات ہے ماحول الگ ہو جاتا ہے. اس وقت ظاہری طور پر غصب کر کے نبی کی سلطنت خلیفہ بن بیٹھا ہے نا, اور مسلمانوں کو پوری طرح سے ڈیل کر رہا ہے ایک طرح سے. تو اب خلافت کے موت کی خبر ہے, لوگوں تک پہنچی ہے. بہرحال تھوڑا سا ماحول الگ ہوگا. مدینے کی گلیوں میں الگ الگ طرح خبریں گھوم رہی ہیں. اسی درمیان مسجد میں شخص آیا, کہنے لگا آپ کو ولید نے بلایا ہے امام حسین سے. جب امام حسین سے یہ بات کہی تو امام حسین نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ ہم آتے ہیں. اب یہاں سے میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں, اور میرے جو ہمسن افراد ہیں وہ بھی غور سے سنیں. تھوڑی دیر تصور شرط ہے آپ کے لیے, اور اگر میرے ساتھ رہیے گا تو انشاءاللہ وہ باتیں جو میں پہنچانا چاہتا ہوں شاید تھوڑی دیر مجلسی شکل نہ بن پائے, شاید آپ کو لگے کہ مولانا بور کر رہے ہیں, لیکن وہ پوائنٹس جو پہنچانا چاہ رہا ہوں جس سے آپ کل کھڑے ہو کر کے قیام حسینی اور کربلا کے مقاصد کو بآسانی بیان کر سکیں گے, وہ پہنچانا چاہ رہا ہوں. ادھر مطالبہ ہوا, امام حسین نے کہا تم جاؤ ہم آتے ہیں. بہت آسان لفظوں میں. عبداللہ ابن زبیر یہ رشتہ دار ہیں, انہوں نے فوراً امام حسین سے پوچھا سرکار یہ جو آیا تھا بلانے ولید کا کارندہ ہے, کہ آپ کو آئیڈیا ہے کس بارے میں بلانا؟ مولانا نے کہا مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ فقیر شام, یہ میرے لفظیں ہیں, واصل جہنم ہو چکا ہے, لہٰذا مجھے بلایا گیا, بیعت کا مطالبہ ہے. عبداللہ کہتے ہیں میں تو نہیں جانے کا, آپ تشریف لے جائیے. اور آپ بھی کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ آپ بس یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. امام حسین اگر خدا نہ کرتا یہیں سے نہ گئے ہوتے اور کہہ دیتے میں نہیں آنے والا, اور مثال دے دوں اور قریب ہو جائے گا مسئلہ, بالکل سنگینی کے ساتھ اس کو محسوس کیجیے گا. گو نعرے نہ لگائیے, سردی میں ٹھنڈے ہو کے آرام سے سنیے, کوئی دقت نہیں ہے, لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے, پہنچنی چاہیے ہر ایک فرد تک. اگر امام حسین یہ کہہ دیتے کہ میں نہیں آ رہا ہوں تو کل کو تاریخ کیا لکھتی؟ فرض کیجئے ایک ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں
تینوں افراد جو ہیں ایک وطن سے ہیں. ہم لوگ گاؤں میں پہلے زمینداری کا دور تھا, ہم لوگوں سے 2 پیڑھیاں پہلے ہوا کرتا تھا, پراچین کال والا ہو گیا. وہ اس زمانے میں اکثر ہوتا تھا جو دوسری قومیں ہیں وہ ہمارے یہاں آ کے کام کرتی تھی. تو وہ قومیں جو کام کیا کرتی تھیں ان کے بچوں کا ایک دن فرض کیجئے ہمارے پردادا جو زمیندار تھے انہوں نے دیکھا فلانے تمہارا لڑکا بڑا ہو رہا ہے ماشاءاللہ, پڑھ رہا ہے. ارے صاحب ہمارا لڑکا کہاں پڑھے گا, غریب آدمی, ہم کھیتی باڑی میں اس کو بھی لے جاتے ہیں, کھانا پہنچا دیتا ہے, تھوڑے بہت یہ دیتا ہے, اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ بات کہہ دی تو اب جو زمیندار صاحب تھے ان کا جوش آیا, تو کیا بات کر رہے ہیں, لڑکا تیز ترار ہے, ذہین ہے, سب کچھ سمجھتا ہے, باتیں کرتے ہیں تو اچھی خاصی سمجھ لیتا ہے. ایسا کرو اس کی پڑھائی کا خرچہ ہمارے ذمے, چلو اس کو لگا دیا جائے. اب یہ لڑکا لگ گیا پڑھنے پہ, کچھ دن ہوئے, پڑھا لکھا, 12ویں پاس کیا اور پھر اس کے بعد UPSC کی تیاری کرنے لگا آج کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور خدا نہ کرے IPS یا IAS کچھ بن گیا. اور اس کے بعد جب یہ بن گیا تو حق کیا بنتا ہے, شرافت کیا کہتی ہے کہ یہ آئے پہلے زمیندار صاحب 5 ہوئے, سرکار آپ نہ ہوتے تو ہم آج یہاں نہ پہنچے ہوتے, کہیں کھیت میں پھوڑا چلا رہے ہوتے. تو جو فرما رہے ہیں, لیکن وہی بچہ اتفاق یہ کوشامبی ہی میں پوسٹ ہو کے آیا. DM صاحب جب آئے ہیں تو کہہ رہے ہیں جاؤ زمیندار صاحب کو بلا لاؤ. اس میں غیرت کیا کہتی ہے یہاں پر, میرے پیسے سے پلا, میری روٹیاں توڑ کے اس پوسٹ تک اور مجھے کہہ رہا ہے بلا لاؤ. نہیں جا رہا ہوں, جاؤ. ہے نہیں یہ کیسا, ہم آپ دل یہ کہتا ہے گوارا, یہ دل نہیں کرے گا کہ ہم اٹھ کر کے چلے جائیں. تھوڑے سے پیسے دے کر کے پڑھایا ہو, حسین ابن علی, فاطمہ زہرا کا لال, علی مرتضیٰ کا لگتے جگر, جس نے نبی کے کاندھوں پہ زندگی گزاری ہو, جس نے نبی کی سواری کی ہو, جس کے نانا کا دین لے کر کے یہ تخت خلافت پر بیٹھا ہے, جس کی نانی کے ٹکڑوں پر پل کر کے ان کے باپ دادا اسلام لائے ہیں, وہ یزید پلید, وہ ولید حسین ابن علی کو بلا رہا, ہونا کیا چاہیے تھا؟ مولا کہتے نہیں میں نہیں آنے کا, اس سے کہہ دو میرے دروازے پہ آئے, اور یہ جائز ہوتا. لیکن اگر حسین ابن علی یہ کہہ دیتے تو آج کے جو یزید رضی اللہ کہہ رہے ہیں یہی لوگ لکھ دیتے کہ حسین وہاں پر اتنی سختی سے انکار کر رہے تھے اس لیے یزید نے قتل کر دیا, ورنہ یزید اتنی دور تک جانے کے موڈ میں تھوڑی تھا. ہے نہیں, یزید تو وہ تو اب تخت مل گیا تھا, تاج مل گیا تھا, شہنشاہی مل گئی تھی, جوش میں آ گیا. بھائی حسین نے پہلے سختی استعمال نہ کی ہوتی تو یزید نہ بڑھتا, ڈیفنس میں کھڑے ہو جاتے. حسین ابن علی نے کہا تم نہیں سمجھ رہے ہو عبداللہ ابن زبیر, میں امام وقت ہوں, میں جانتا ہوں کس سے کیسے کب جواب دینا ہے, وقت کا امام خوب جانتا ہے. صلوات تھوڑی دیر آپ یہ سمجھ لیجیے گا کہ بس یہ سمجھیے آج ایک لیکچر ہو گیا, آج مجلس نہیں ہوئی, ایک صلوات امام چلے, وہاں سے نکلے, اور اس کے بعد دوسرا پیغام, دھیرے دھیرے پیغام میں آگے بڑھ رہا ہوں. آئے گھر میں بتایا ماجرا, اور اس کے بعد اپنے گھر سے بنی ہاشم میں سے 18 فرد کو لیا, 19ویں امام حسین لے کر کے آئے, سب کو دارالامارہ کے دروازے کے باہر, اور خود اندر تشریف لے گئے. جب تک بات نرمی سے ہوتی رہے تب تک کوشش کرتے رہے. اپنے افراد کو لے کر کے آئے ہیں, امام شاید اشارہ کرنا چاہتے ہوں خون خون ہوتا ہے, محلے والے ہوتے ہیں, جہاں خون کھڑا ہوگا محلہ نظر نہیں آئے گا. 18 کو چن کر کے لائے, دروازے پہ روکا, بہت تیزی سے گزر رہا ہوں, اندر تشریف لے گئے. باتیں شروع ہوئیں, کس لیے بلایا ہے؟ اب یہاں پر صرف احساس, آپ کی مرضی,
صلوات پڑھیے گا, نعرے لگائیے, جو چاہیے گا کیجیے گا. امام اندر آئے, امام نے پوچھا کیوں بلایا؟ ولید نے کہا حسین تمہیں خبر ہے معاویہ اس دنیا سے چل بسا ہے. میں کیا کروں کہ میں اپنے لفظ استعمال کرنے پہ مجبور ہوں. مجھے یعنی اندر سے میرے ایک دم یقین مانیے, میں ٹھہر کے بات کر رہا ہوں, اندر سے جب یہ باتیں آتی ہیں تو پھر مجھے احترام پتہ نہیں کیوں نکل ہی نہیں پاتا ہے. جو تاریخوں میں لکھا ہے وہ نہیں ہو پاتا ہے. صلوات پڑھیں. جہاں پہ بھی واصل جہنم آ جائے تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ میرا والا ہے. ایک اور صلوات اور ایسے موقع پر امام کو خبر وصال دیا. اس موقع پر آپ سوچئے, ہمارے ابا کا قاتل ہے کوئی, ہمارے بھائی کا اس نے بھرے چوراہے پہ مرڈر کیا ہے, جنازے تیر برسوں آئے, پلاننگ کے تحت دفن نہیں ہونے دیا ہے, اور ایسا آدمی جیسے ہی مرے گا بھلا ہوا مر گیا, ٹھیک ہے نہیں, یہی کہیں گے نہیں کہیں گے اور کچھ کہیں گے, ٹھیک ہوا مر گیا, اچھا ہوا چلا گیا, خوشی. اچھا ہم لوگوں کے چہرے کا چاہے جتنا چھپانا چاہیں ایکسپریشن بتا دے گا کہ نہیں کیا خوش ہے یا غمزدہ ہے, لیکن امام وہ ہوتا ہے جس کو اپنے نفس پہ کنٹرول, بال پہ کنٹرول ہے, اس پہ کنٹرول ہے. امام کے چہرے کا رنگ بالکل بھی نہیں بدلا, جیسے تھے نیوٹرل. اس نے کہا معاویہ مر گیا ہے, اگر امام حسین آگے جاتے ہیں تو بھی مشکل, پیچھے آتے ہیں دونوں طرف سے مشکل. توجہ کیجئے گا, مسئلہ محسوس کیجئے گا, اس مسئلے کو محسوس کے ساتھ محسوس کیجئے گا, پوری توجہ رہے. امام حسین نے جو جملہ کہا, ادھر سے انتقال کی خبر, کس کے؟ باپ کا قاتل ہے, بھائی کا قاتل ہے, تمام تر ستم ڈھانے والا ہے, بابا کا حق غصب کرنے والا ہے, وہ مرا ہے. ہونا چاہیے تب فطری طور پر خوشی نکل جائے سامنے, لیکن اگر خوشی نکل جاتی ہے تو کل کے یہ بکی ہوئی قلمیں لکھ دیں گی کہ باپ کے مرنے پہ خوشی منائی تھی اس لیے یزید نے حسین کو قتل کروا دیا. اور اگر امام حسین کے بڑا افسوس ہوا, بھائی مر گئے, وہ قبلہ نکل گئے, بہت افسوس کر رہا ہوں, میں غمزدہ ہوں, تو آج ہم اور آپ بیٹھ نہ پاتے, 22 رجب نہ منا پاتے, کچھ نہیں کر پاتے, اس لیے کہ ساری دنیا شیعت پہ تانا دیتی, تمہارے مولا نے تو سوگ منایا ہے, تم کون ہوتے ہو خوشی منانے؟ اب ایسے مرحلے میں ہم اور آپ کے ساتھ ایک طرف سے اگر خوشی مناتے ہیں تب بھی مشکل کا سامنا ہے, غم مناتے ہیں تب بھی مشکل کا سامنا ہے. خوشی مناتے ہیں تو کربلا پہ لکھنے والے لکھ دیں گے کربلا کا آغاز حسین نے کیا تھا. غم مناتے ہیں تو شیعت کو زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا. یہی قلمیں زبان کی صورت میں تیار ہوں گی اور کہیں گے تمہارے مولا نے تو سوگ منایا, تم کون ہوتے ہو غم منانے والے؟ خدا کی قسم قربان جاؤں, فقرہ امام حسین پر صرف اور صرف قرآن کی تلاوت کی, اس میں تو کوئی عیب نہیں ہے. فرمانے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, نہ ادھر جا رہے ہیں نہ ادھر جا رہے ہیں, تاکہ بکی ہوئی قلمیں کربلا کے فلسفے کو نہ بدلنے پائے, بکی ہوئی زبانیں شیعت کے اوپر تہمت نہ لگانے پائے. صلوات مسائل ہیں, دقیق مسئلہ ہے. امام حسین جدھر بھی جاتے ہیں مسئلہ ہے. امام نے ایسے مرحلے میں انا للہ و انا الیہ راجعون, بتا مسئلہ کیا ہے؟ یہ بات تو نہیں تھی, بات تو کچھ اور ہے. اب بات واضح ہونا شروع ہوئی. بات یہ ہے کہ بیعت کرنا ہے. اچھا ہم لوگوں کو موقع ملتا ہے جیسے ہی کسی ٹی وی چینل پہ, خاص کر ہم اپنے لیے کہہ رہا ہوں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ, جیسے ہی کسی ٹی وی چینل چھوٹے والے آ گئے, کون ٹاپ کس طرح کے ایسے ویسے, اور ہم کو لگتا ہے کہ بس اس سے پبلسٹی شہرت سب کچھ ملنے لگے گا. جیسا تیسا اینکر سیٹ کر کے آیا ہے سوالات اپنے, اس کے سیٹ شدہ سوالات پہ جواب دینے لگتے, پتہ نہیں ہوتا وہ کہاں سے کون سا اگلا سوال لائے گا, کون سا جواب دینا ہمیں بھاری پڑ جائے گا, کون سا ہمارے لیے مفید ہوگا, کون سا نقصان دے ہوگا. مولا نے کہا
ہر پوچھنے والے کے ہر سوال کا جواب دینا ٹھیک نہیں ہے. کیا کہنے یہ تاریخ ہے مولا کی. امام حسین کھڑے ہوئے ہیں, اس نے کہا بیعت اگر ہاں کہیں گے تب بھی مشکل, ہاں کہہ دیں گے تو کیا مشکل ہے, آپ سمجھ گئے, اور نہ کہہ دیتے ہیں تو پھر وہی مشکل پرانی والی جو میں بتاتے آ رہا ہوں. اور ایک صورت اور یہاں پہ بن سکتی تھی, وہ یہ صرف تخیلاتی صورت کہ امام حسین ہمارے جیسا آدمی ہوتا تو چالاکی سے نیوٹرل ہو کے بھائی ایسا ہے, صبح دیکھا جائے گا, آپ بھی بنی امیہ کے ہیں, ہم بھی بنی ہاشم کے, آپس کا معاملہ ہے, خاندانی باتیں, کیا ہم لوگ لڑتے جھگڑتے ہیں, چلو ٹھیک ہے دیکھ لیا جائے گا, اور یہ کہہ کے نکلتے چپ چاپ رات میں سامان پیک کیا اور نکل گئے باہر, جاؤ ڈھونڈتے رہو. لیکن امام حسین وعدہ خلافی بھی تو نہیں کر سکتے, صبح دیکھیں گے رات میں نکل جائے. وعدہ خلافی کرے گا تو امام کیسا. اب مسئلے ان تینوں مرحلوں میں آپ توجہ فرما رہے ہیں, بہت اچھے سن رہے ہیں, اور میرا مطلوب پہنچ بھی رہا ہے. ایسے مرحلے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کریں تو کیا کریں. بیعت کا مطالبہ ہوا, امام نے سوال پہ کراس کوسچن رکھا, بیعت کرو, آپ سے بیعت چاہیے. امام نے سیدھا سیدھا جیسے سوال پہ سوال ڈالے, ہر بار جواب نہیں دینا ہے, میں نے جو عرض کیا ہر بار جواب نہیں دینا ہے, ورنہ وہ پھنسا کے لائے ہوتے ہیں, سوال ان کے سیٹ ہوتے ہیں, ایکسپرٹ بیٹھے ہوتے ہیں, پہلے تو جانا نہیں چاہیے, اور اگر جاؤ تو ہر بار سوال کے جواب دینے کی کوشش نہ کرو, کبھی کبھی سوال بھی کر لیا کرو. تم کتنے اچھے ہو ہمیں بھی تو بتاؤ, ہمارے جیسا ہوتا تو جواب دینے کی کوشش کرتا. مولانا کا ولید تجھے تو پتا ہے یہ بیعت بڑا مسئلہ ہے, یہ رات کی تاریکی, میں نے بتایا عشاء اور مغرب کے آس پاس کا وقت ہے, رات کی تاریکی میں بیعت کا مسئلہ حل نہیں ہونے کا, ایسا ہے کوئی وعدہ خلافی نہیں ہے. صبح میں لوگوں کے سامنے لوگوں کو بلا لینا, اور ہم بھی آئیں گے, لوگ بھی رہیں گے, پبلک کے سامنے جب بات ہوگی تو پھر دیکھیں گے اینا احق بالخلافت والولایہ, پھر دیکھیں گے کون ہم میں سے زیادہ مستحق خلافت و ولایت ہے. یہ مولا کے جملے ہیں, کون ہم میں سے زیادہ. یہ نہیں کہا کہ میں بیعت کر لوں گا, اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں بیعت کا انکار کر رہا ہوں, کا کل دیکھا جائے گا کون زیادہ مستحق خلافت و ولایت ہے. توجہ فرمائی آپ نے. اور اس کے بعد امام نے ایسے انداز میں یہ بات پیش کی تھی کہ ولید کو سمجھ میں آ گئی. ولید نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے, خدا حافظ. لیکن وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا خبیث النسل, خبیث الصفا, مروان بن حکم. صلوات پڑھیں محمد والے. اس کی بھی گزری ہوئی تھوڑی سن لیجئے, 2 منٹ 3 منٹ. 9 بجے غالباً میں بیٹھا ہوں نا, ایک صلوات اور پڑھ لیجیے. کوشش یہ ہوگی سمیٹ کر کے بات بہت تیزی سے آپ تک پہنچا دیجئے, جہاں پر آپ کو لگے کہ ہاں بس بہت ہو گیا وہیں پہ ایک اشارہ دے دیجیے گا, ایک صلوات اور پڑھیں. آپ یہ سوچ کے سنیے کہ 1 گھنٹے کلاس میں آئے, ایک صلوات پڑھیں. ہمارے بزرگوں نے اس منبر سے بہت بڑی بڑی خدمتیں کی ہیں, اور ہمارے پاس اس منبر کے ذریعے سے بہت کچھ پہنچا تھا, اور یقین جانیے کہ اس منبر سے آج بھی پہنچ سکتا ہے. بس آپ کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے, کسے بٹھالنا ہے. امام وقت کا امام سجاد ہیں, اس وقت کہہ رہے ہیں جو منبر پر بیٹھ کر کے ان کی فضیلتوں کو الٹے سیدھے لوگوں کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کرے, اس منبر کو منبر ہی میں نہیں جانتا. امام سجاد کا فقرہ ہے, وہ کہتے ہیں جب یزید کا درباری خطیب, میں بہت اچھے لفظ استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, درباری خطیب یہ خطبہ دے رہا تھا کہ یزید ایسا یزید ویسا اور یزید کی فضیلت یہ, اسی وقت امام نے کہا تھا کہ یزید مجھے بھی اس اجازت دے, اذن لی یا یزید ان ارکب هذه الاعواد, میں لکڑیوں کے اس گٹھر پہ چڑھوں. منبر نہیں کہا,
مولا اشارہ کرنا چاہتے ہیں جہاں سے حق بیانی نہ ہو پائے وہ لکڑیوں کا گٹھر تو ایسے مرحلے میں مروان کون ہے؟ مروان وہ مروان ہے جو تیسری خلافت کے دور میں، تیسری مخزوب خلافت کے دور میں یہ سب کچھ ڈیل ڈال کرتا تھا، پورا پروگرام اس کے ہاتھ میں تھا، اور خلیفہ صاحب صرف خلیفہ تھے، کام ہم کچھ نہیں کرنا تھا، سارا کام مروان کرتا تھا۔ اور ولید کون تھا؟ اس ٹائم پہ جو آج یہاں والی مدینہ بنا بیٹھا ہے، اس ٹائم والی کوفہ تھا۔ پتا ہے آپ کو؟ سب کو پتا ہے، بس اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو پتا چل جائے ان دونوں میں بھی جو آس پاس بیٹھے ہوئے، بہت بار دو نیتا اگر پاس میں بیٹھے ہوئے ہوں تو یہ نہ سمجھیے گا کہ دل بھی ملے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ولید وہ والا ولید ہے جو والی کوفہ تھا، اور وہاں اس نے نہ جانے کون کون سے ڈرامے کر رکھے تھے، یہاں تک کہ شراب کے نشے میں 2 کی جگہ صبح کی 4 پڑھا دی تھی۔ پیچھے سے کسی نے پوچھا قبلہ زیادہ ہو گئی، تو کہہ رہا کم ہو تو اور پڑھا۔ اور ایک واقعہ جو آپ تک پہنچا ہے نہیں پہنچا نہیں معلوم، چونکہ سیریل میں یہ ذکر نہیں کیا گیا ہے، یہاں تک اس نے کیا کمال اتنا بڑا کر دیا کہ ایک دن اتنا دھوت تھا، رات بھر لگاتار پیتا رہا، ایک کنیز کو لے کر کے، جس کی خوبصورت کنیز تھی، اس کو لے کر کے یہ پیتا رہا، نماز کا ٹائم آ گیا تو اس سے چلا ہی نہیں جا رہا۔ اب خلیفہ صاحب کے جو وکیل ہیں، نمائندے بنے بیٹھے ہیں، جب وہی نہیں چل پا رہے ہیں تو جماعت پڑھائے گا کون؟ آئے صاحب بتانے والے قبلہ آپ کو تو جماعت پڑھانی ہے، آپ جو پیے پڑے ہوئے ہیں، کہا اٹھا نہیں جا رہا، کیا کروں؟ تو اس نے کیا کیا، اپنا امامہ کنیز کے سر پہ رکھا اور اس کو بھیج دیا، اب وہ گئی نماز پڑھا دی۔ کمال کی بات یہ ہے، آپ کمال یہاں نہ سمجھیے کہ اس نے امامہ پہنا کے کنیز کو بھیج دیا، کمال کی بات یہ مسلمانوں نے پڑھ دی۔ صلوات یہ وہ ولید تھا، جب اس نے جب 4 پڑھا دی نا تو یہ پورا تھو تھو ہونے لگی کوفے میں، یہاں تک کہ لوگ مالک اشتر کے پاس آ گئے اور مالک اشتر اس کے سرگنا بنے اور خلیفہ کو خط لکھا، خلیفہ یہ کیا چل رہا ہے تیرے نام پہ، دین کے نام پہ یہاں 2 کی جگہ 4 پڑھائی جا رہی ہے، دارو کے نشے میں، شراب کے نشے میں یہ سب چل رہا ہے، ہو کیا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سسٹم، ایسا آدمی رہے گا تو بغاوت ہو جائے گی، کوفہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اب خلیفہ صاحب تو خالی خلیفہ ہیں، کام کون کر رہا ہے؟ مروان نے اس کو جو ہے برخاست کر دیا۔ یہاں جیسے ہی ڈسمس لیٹر ان تک پہنچا، اب جس کو ڈسمس کیا ہوگا کسی نے، اس سے محبت ہوگی؟ پہلے مروان کے ہاتھ میں سب تھا، اب مروان نے ڈسمس کیا تھا، آج یہ یہاں سے نکل کے بھاگا ہوتا، مدینے آتا تو مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے علی، اور علی بیٹھے ہوئے، علی کے فیصلے سے کسی بھی خلافت کا دور رہا کوئی بچ نہیں پایا، دور کسی کا چلتا ہو قضا علی کی چلے گی، ایسے معاملے میں اس کو معلوم تھا اگر آئے تو کوڑے چل جائیں گے، کوئی بچا نہیں پائے گا، زندہ باد۔ تو یہ کہاں بھاگا؟ مامو جان کے گھر، شام کی جانب بھاگا اور پہنچا وہاں پر، وہاں سے ان کو بجائے اس کے کہ کوڑے لگائے جائیں، جو نائب رسول بن کے بیٹھے تھے، غاصب شریعت بن کے بیٹھے تھے، وہ جو ہیں ان کو انعام و اکرام سے نوازتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری خلافت آتے ہی چلو جاؤ مدینے کے حاکم بن جاؤ۔ اب بتائیے، شراب خور کو مدینے کا حاکم بنا دیا۔ اب مروان کے ہاتھوں سب کچھ، آپ متوجہ ہو چکے ہیں، پھر میں واپس آتا ہوں، مروان کے ہاتھوں سب کچھ چھن چکا ہے، ولید کے ہاتھوں میں سب کچھ آ چکا ہے۔ ایک بار ولید کے ہاتھوں چھینا تھا، چھیننے والا کون تھا؟ مروان۔ تو جس نے چھینا ہے وہ دوست ہوگا یا سیدھی سی بات ہے۔ مروان کے دونوں ہاتھ میں اس ٹائم لڈو ہے، جب امام حسین سامنے کھڑے، دونوں دشمن اہل بیت ہیں، ولید بھی دشمن اہل بیت ہے، مروان بھی دشمن اہل بیت ہے۔ یہ کیا دیکھ رہا ہے؟ ایک طرف یہ دشمن ہے، دوسری طرف یہ دشمن، جیسے بھی ایسے فیصلہ کروانا ہو مشورہ دے دو، ادھر گاج گرے گی تو بھی دشمن جائے گا، ادھر گاج گرے گی تو بھی دشمن جائے گا۔ اب اس نے آگ لگانا شروع کی، کہنے لگا ولید حسین اگر اب نکل گئے، اس کو معلوم ہے اگر زیادہ بلند آواز کی ولید نے حسین کو مار دیا تو بھی ایک دشمن کم ہوگا، اور حسین نے ولید کو مار دیا،
آپ سوچ سمجھ دیکھ رہے ہیں سیاست کتنی گہری ہے. اس گہری سیاست کے درمیان اب تک جو فاطمہ کا لال خاموشی اختیار کرتا ہوا تھا، ٹال دو، ٹھیک ہے، وہ نیوٹرل والا لہجہ. جیسے ہی مروان نے کہا اگر ولید اب حسین نکل گئے تو پھر ہاتھ نہیں آنے والے، ایک مرتبہ شہید کربلا پلٹے ہیں، پلٹ کر کے مروان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے کہا یبن الزرقاء انت تقتلنی ام ہو، اے نیلگو آنکھوں والی عورت کے بیٹے، اے فاحشہ عورت کے بیٹے، تو مجھے مارے گا یا تیرے پاس بیٹھا ہوا ولید؟ یہ امام حسین کے فقرے ہیں وہاں پر. اب تک جو حسین نہ بولے تھے یہاں پر بول گئے. اگر حسین نہ بولتے تو ذوالفقار کے وارث نہ کہلاتے. امام حسین بول کر کے بتا رہے ہیں جس زبان نے خاموشی اختیار کر کے انسانیت کا درس دینے کا سلیقہ سیکھا ہے وہیں شجاعت بھی جانتی ہے، بہادری بھی جانتی ہے. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی آواز بلند ہونی تھی، مسئلہ ختم. یہیں پہ خاموشی. امام نکل رہے ہیں وہاں سے، واپس آئے بہت تیزی سے چونکہ بات ایک دم گنجائش نہیں رہ جاتی ہے. پھر یہاں سے نکلے، گھر آئے، بات تمام ہو گئی. جناب زینب بتایا مسئلہ یہ ہے اور ہمیں نکلنا ہے. مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو جو فرمائی آپ نے، مدینہ چھوٹ رہا ہے. سوال پھر میرا ایک سوال وہی اسی پرانے سوال کے ڈھرے پہ، اسی کے انداز پہ، یہ بتائیے کیا امام حسین علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جائیں گے تو انجام کیا ہوگا؟ یہ مجمع تو یہی کہے گا پتہ تھا. ہم دونوں احتمال پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، یا یہ کہ پتہ تھا یا یہ کہ نہیں پتہ تھا. اگر ہم کہتے نہیں پتہ ہے تو وہ امام کیسا جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے. اور اگر یہ کہیں پتہ ہے پھر قومیں ہماری جان کھا جائیں گے کہ امام حسین جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالتے ہیں کہ قرآن منع کر رہا ہے. ایھا الناس، اے لوگوں، اے ایمان والوں، اے صاحبان ایمان، اے مومنین. قرآن کو یہ سمجھیں گے حسین سے زیادہ. لوگوں اپنے آپ کو لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر مت ڈالو اپنے ہاتھوں سے. تو جب حسین کو پتا تھا کہ مجھے مارا جانا ہے تو کیوں گئے؟ اگر نہیں پتا تھا پھر شیعہ پھنس گیا. یہ کہتا نہیں پتا تھا تو بھی مشکل. توجہ فرمائی آپ نے. میرے بچے متوجہ ہو گئے، میری محنت سوارت ہو گئی. صلوات بن اگر یہ کہتے ہیں کہ امام کو نہیں پتا تھا تو بھی مشکل کہ امام کیسا جسے اپنی عاقبت کا پتہ نہ ہو. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ پتہ تھا تو پھر قرآن سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت کی جانب نہ لے جاؤ. تو امام حسین کو کیا حکم قرآن پتہ نہیں تھا؟ اب دونوں مسئلے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں پتہ تھا تو حکم قرآن کی مخالفت، اور اگر کہتے ہیں نہیں پتہ تو امامت پہ شبہہ، علم امامت پہ شبہہ. توجہ فرما رہے ہیں دونوں طرف سے شیعت شبہوں کے دائرے میں گھر جاتی. وہ امام کہ جس کے لیے تاریخ نے لکھا ہے بطن مادر میں کلام کر رہا ہو، بتایا جا رہا ہو یہ بچہ وہ بچہ ہے، جبریل آ کے کہہ رہے ہوں کہ جسے قتیل کربلا کا قتیل کہا جائے، ام سلمہ کے لیے جس کے لیے مٹی دی جائے، جس کے لیے یہودی ایمان لے آئے کہ حسین تشنہ کام بچہ ہے، جس کے لیے رسول مسجد میں گواہی دیں کہ جب وقت پڑے تو اس کی مدد کرنا، جس کے لیے رسول خود اپنی زبان سے کہے تمہاری منزل عراق ہے. کیا اسے نہیں پتا ہوگا ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے؟ اور آگے بڑھ کے کہوں، جب نکل رہے تھے تو جناب محمد حنفیہ آئے تھے نا پوچھنے آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تو امام حسین نے جواب دیا شاء اللہ یرانی قتیلہ، اللہ چاہتا ہے مجھے مقتول دیکھے. اس کا مطلب پتا تھا. بے شک. کہنے لگے آپ جا رہے ہیں ٹھیک ہے جائیے لیکن ان بیویوں کو نہ لے جائیے. تو مولانا نے عجیب و غریب جملہ کہا شاء اللہ یراہن سبایا، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ یہ جائیں اور یہ قید ہو کر کے آئیں. اب آپ دیکھیے مشیت خدا پتہ ہے امام حسین کو ادھر سے مکمل طریقے سے. پھر جب پتہ تھا، پوری توجہ،
تو امام حسین کربلا کی جانب گئے کیوں؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا یا نہیں ڈالا؟ جواب، قرآن کے کبھی ایک آیت سے کوئی حکم نہیں نکلتا ہے. بے شک بے شک. قرآن سے حکم نکالنے کے لیے چند آیات کو جمع کرنا پڑتا ہے، جو موافق ہوتی ہیں مخالف ہوتی ہیں سب جمع ہوتی ہیں، اس کے بعد جا کے ایک حکم کش ہوتا ہے. اگر امام ایک آیت سے فیصلہ ہونا ہوتا تو ہو جاتا کہ امام حسین نے اپنے آپ کو قتل کے لیے اپنے آپ کو ڈال دیا، جھونک دیا قتل کے لیے. نہیں عزیزوں، جہاں قرآن نے یہ کہا ہے کہ ایک طرف سے منع کیا ہے اپنے آپ کو قتل کے لیے نہ لے جاؤ، وہیں دوسری طرف سے کہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. ہرگز سوچ بھی نہ لینا جو راہ خدا میں مر رہے ہیں وہ جو نہیں فرمایا آپ نے. میں نہیں پہنچا سکا اپنی بات. یعنی ہلاک ہونا اور ہے، شہید ہونا اور ہے. ایک طرف سے قرآن کہہ رہا ہے لا تلقوا ایدیکم، تم اپنے آپ کو نہ ڈالو ہلاکت میں. دوسری طرف سے قرآن کہہ رہا ولا تحسبن الذین قتلوا، جو مارے گئے ہیں انہیں فرض نہ کرنا، گمان نہ کرنا. یعنی دو طرح کے فرضیے ہیں. ایک بار انسان اپنی طرف سے بڑھ کے آگے جاتا ہے، ایک بار انسان خدا کی مرضی کے لیے فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ کے قید کے ساتھ اللہ کی راہ میں جاتا ہے. جب اپنے لیے جاتا ہے تو ہلاک ہو جاتا ہے. اگر خدا کے لیے جا رہا ہے تو شہید ہو رہا ہے. اب یہ طے کیسے کیا جائے؟ حسین اپنے لیے گئے یا خدا کے لیے گئے؟ اپنے لیے گئے یا خدا کے لیے گئے؟ اگر طے ہو گیا کہ حسین اپنے لیے گئے تو ہلاکت. اگر یہ طے ہو گیا کہ حسین خدا کے لیے گئے ہیں تو شہادت. خدا کا کام کیا ہے؟ خدا کا کام ہے انسانیت اور بشریت کو ہدایت دینا. کس کے ذریعے سے دے گا؟ ائمہ معصومین کے ذریعے سے دے گا. حسین نکلے ہیں کیوں؟ اچھا، یزید کا اصرار کیوں تھا کہ حسین ہی بیعت کریں؟ ہمارے گاؤں میں پردھانی ہوتی، پھر وہی بات ہے مثال بچوں تک پہنچ جائے، نتیجہ پہنچے. بس آخری بات ہے، پردھانی ہوتی ہے لگ بھگ 900-800 ووٹ ہوں گے، یا فرض کیجئے 1200 ووٹ. 1200 ووٹ ہیں، 1500 ووٹ ہیں اور اچھا ہو جائے تاکہ آنکڑے گنانے میں آسانی ہو مجھے. اس 1500 ووٹ میں اتنے سے گاؤں میں پتہ کتنے آدمی کھڑے ہوتے ہیں؟ کبھی 7 کبھی 10 اور کبھی 10. عشرہ ہو جائے پورا. آپ اندازہ لگائیے اس میں جیت ہار کا فیصلہ کتنے میں ہوگا؟ 150-200 میں آر پار. ایک بار ایسے ہی سمجھ لیجئے الیکشن کا زمانہ، اور صاحب پتا چلا فلانے 8 ووٹ سے جیت گئے. 8 ووٹ میں یعنی کتنی ووٹ ٹوٹل ملی تھی؟ کا 158 ووٹ. 158 ووٹ میں اب آپ اس طرح سے اندازہ لگائیے ان کو، یعنی ملنے والی ووٹ جو ہے صرف 158. اب آپ بتائیے کیا اس 158 ووٹ پانے والے 5 سال کوئی کرسی سے ہلا سکتا ہے؟ جبکہ نفسیاتی بات کہنے جا رہا ہوں، جبکہ صرف ان کو 1500 میں 158 ملی ہیں. 10%. آپ یہ کہہ سکتے ہیں 10.058 بس، اس سے زیادہ نہیں ملی ہیں. اور ان کے مخالف کتنے ہیں؟ 89 10% پائے ہوا ہے سمرتھن. باقی مخالف ہیں تب بھی کوئی جڑیں نہیں ہلا سکتا ہے. 5 سال پورے یزید کی خلافت میں بیعت کس نے کر لی تھی؟ ایک صاحب نے چپکے اندر 4 میں سے، ہاں ایک انہوں نے خط لکھ دیا تھا ٹھیک ہے ابھی اعلان مت کرنا ہم ہیں تمہارے ساتھ، اور ایک صاحب تو چھوڑ کے نکل گئے، کہاں جا رہے ہیں بتایا ہی نہیں. صرف ایک حسین ہے جو بیعت سے انکار کر رہے ہیں. 99.99% ووٹ مل چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اصرار یہ کہ حسین سے بیعت لو، حسین سے بیعت لو، حسین سے بیعت لو. اصرار حسین کا انکار کا تھا یا اصرار یزید کا بیعت کا تھا؟ بتاؤ. اصرار یزید کے بیعت کا تھا.
اور ایسے بیعت کا اصرار تھا کہ صرف بیعت کا اصرار نہیں بلکہ اس نے شعر میں بہت کچھ کہا ہے, مجھے تفصیل میں جانے گنجائش نہیں, ایک دم گنجائش نہیں, اس لیے سرسری طور پہ بڑی تیزی کے ساتھ میں جملے کہہ رہا ہوں. یزید نے عجب عجب جملے کہے ہیں شعر میں, شعر کے لفظوں میں جملہ کہا ہے. کہنے لگا نہ وہی آئی نہ فرشتہ آیا, اس طرح کے کلمات. تمہارے رب نے جو ہے مجھے چن لیا, اور شراب کو, وہ کہتا ہے شراب کو اللہ نے ویل کے ساتھ ذکر نہیں کیا. ویل للمطففین ویل للمصلین, ویل یعنی لعنت, پھٹکار. پھٹکار مصلیوں کے ساتھ تو ہے, اور جام لے کے کہتا ہے لیکن شراب کے لیے پھٹکار نہیں آئی. تمہارے رب نے یعنی پہلی فرصت میں وہ کہہ رہا ہے رب میرا نہیں ہے, یعنی اللہ کا انکار ہے یا نہیں ہے. تمہارے رب نے نماز پہ تو ویل کیا ہے, شراب پہ ویل نہیں کیا. نماز کا انکار کر رہا تھا, نہیں کر رہا تھا. دوسرے رسالت کا انکار, غصب کیا, امامت کا انکار, توحید سے تمہارا رب کہہ کے توحید کا انکار, یعنی اصل دین کی بنیادیں ختم کر رہا ہے. فروع دین بھی ختم کرنا چاہ رہا ہے. پوری توجہ, آخری نتیجہ ہے, فروع دین بھی ختم کرنا چاہ رہا ہے, اصول دین بھی ختم کرنا چاہ رہا ہے. یزید اپنے اشعار کے ذریعے کہہ رہا ہے توحید کوئی نہیں, رسالت کوئی نہیں, امامت کوئی نہیں, قیامت کوئی نہیں, شراب حلال ہے, نماز ناجائز ہے, بندر بازی حلال ہے, لفظیں ہیں پوری, یہ ساری چیزیں. یعنی کیا کر رہا تھا یزید کر رہا تھا جو رسول لائے تھے اس کا انکار, جو چیزیں جاہلیت کے دور میں رائج تھی ان کا اقرار. یہ کر رہا تھا یزید, کر کیا رہا تھا دین کا خاتمہ. نماز دین تھی, رسالت دین تھی, توحید دین تھا, سارا کچھ دین تھا. یزید ان سب کا انکار کر رہا تھا. امام حسین اگر اپنے لیے گئے ہوتے تو ہلاکت, دین کے لیے گئے ہوتے تو شہادت. حسین تنہا اپنے لیے نہیں جا رہے ہیں بلکہ یزید کا مقابلہ کر رہے ہیں. کون سی چیز کے مقابلے میں؟ یزید کہہ رہا تھا توحید کوئی نہیں, رسالت کوئی نہیں, نبوت کوئی نہیں, امامت کوئی نہیں, معاد کوئی نہیں, نماز کوئی نہیں, حج کوئی نہیں, زکات کوئی نہیں. اسی کے مقابلے میں حسین اٹھے, کہنے لگے تو صحیح میں نماز کو بھی بچاؤں گا, روزے کو بھی بچاؤں گا, توحید کو بھی بچاؤں گا, حیات دوں گا, رسالت و امامت کو. پوری توجہ, آخری جملہ حسین کہہ رہے تھے میں نماز کو بھی بچاؤں گا, روزے کو بھی بچاؤں گا, توحید کو بھی بچاؤں گا, رسالت کو بھی بچاؤں گا. یعنی حسین اپنے عمل کے ذریعے سے بتا رہے تھے میں اپنے لیے نہیں نکلا ہوں, دین بچانے کے لیے نکلا ہوں. جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے وہ اپنے لیے نہیں نکلتا, اور جو اللہ کے لیے نکلتا ہے اپنے لیے نہیں نکلتا, وہ شہید ہوتا ہے, ہلاک نہیں ہوتا. جو راہ خدا میں نکلتا ہے, جو اللہ کے لیے نکلتا ہے, دونوں قاعدے ہیں, فی سبیل اللہ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ, اپنے راستے میں نہیں, اللہ کے راستے میں جو نکل گیا اس کے لیے گمان تک نہ کرنا کہ مردہ ہے. خدا کی قسم انسانیت آ کے ٹھہر جاتی, عقلیں جواب نہ دے پاتی, شعور ٹھہر جاتے, انسان کے خرد یہیں پر سمٹ کر رہ جاتے. لیکن حسین ابن علی نے وہ کارنامہ کر کے دکھایا کہ تم سمجھ رہے ہو میں اپنے لیے نکلا ہوں, اگر اپنے لیے نکلتا تو ہلاک ہو جاتا, خدا کے لیے نکلا ہوں, شہید ہو رہا ہوں. اگر حسین شہید ہو گئے ہوتے اور کوئی ایسا کام نہ کیا ہوتا جس سے شہادت ثابت نہ ہوتی تو یہ 2 ٹکے کا ملا لکھ دیتا حسین ہلاک ہوئے ہیں, شہید نہیں ہوئے. لیکن حسین نے تا قیام قیامت اس ملا کی زبان پہ تالا لگایا, نیزے پہ آئے اور آنے کے بعد قرآن سنایا, اور جو مر جاتے ہیں ان کی زبانیں نہیں کھلتی. شاہ مردو شیر یزدہ قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار, ایک نعرہ حیدری, بلندترین نعرہ سلوات, صلی اللہ محمد. اگر ہلاک ہوئے ہوتے تو سر و تن میں جدائی کے بعد تم کامیاب ہوتے. نیزے پہ جا کے بتا رہے ہیں فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں گئے ہیں,
सुभान और अल्लाह। जब अल्लाह की राह में गए हैं तो हलाकत और शहादत के फर्क को पहचानो बेशक और ये समझो कि अल्लाह ने शहादत के लिए जाने का हुक्म दिया है, हलाकत के लिए जाने से रोका है। हुसैन हुक्म की फरमा बरदारी कर रहा, बेशक हुसैन निकल रहे हैं। पूछा मोहम्मद हनफिया ने, वसीयत के जुमले हैं मौला के, फरमाने लगे इन्नी लम अखरुज अशर्रम वला बतरम वला मुफसिदम वला ज़ालिमा, मैं शरारतों के लिए नहीं निकला, मैं फितना व फसाद के लिए नहीं निकला हूँ, मैं जुल्म चौर के लिए नहीं निकला हूँ, बल इन्नमा खरजत, मैं जो निकल रहा हूँ वो इसलिए लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी वाबी, अपने नाना की अपने बाबा की उम्मत की इस्लाह के लिए। इन्नमा खरजत लिअन आमुर बिल मारूफ, मैं निकल रहा हूँ ताकि अम्र बिल मारूफ करूँ, व अनहा अनिल मुनकर, और नहीं अनिल मुनकर करूँ। बहुत सारे मसाइल रह गए, इसके जुज़वियात इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की और फिर कभी आपका सामना हुआ तो गुजारिश की जाएंगे। मैं निकल रहा हूँ कि अम्र बिल मारूफ करूँ, मैं निकल रहा हूँ कि नही अनिल मुनकर करूँ। वासीरा बसीरत जद्दी वाबी, मैं निकल रहा हूँ कि अपने जद और अपने बाबा की सीरत पे चलूँ, बाबा की सीरत पे चलूँ, अपने नाना की सीरत पे चलूँ। अजीज़ों, मैंने अर्ज़ किया था आगाज़ गुफ्तगू में, जिस मदीने के लिए हम सब ख्वाहिश करते हैं कि वहाँ पहुँचें, उस मदीने से रूह मदीना सफ़र कर रहा है। मैंने कह दिया, आपने आसानी से गौर करके सुन भी लिया, लेकिन तसव्वुर शर्त है हुसैन इब्ने अली पे क्या गुजरी होगी, कैसे हुसैन ने मदीना छोड़ा होगा, ये सिर्फ और सिर्फ दिल हुसैन बता सकता है। हम और आप बैठकर अंदाज़ा तो लगा सकते हैं लेकिन हकीकत को नहीं जान सकते। वो हकीकत क्या हकीकत रही होगी जिस हकीकत के तहत हुसैन मदीना छोड़ करके चला। अंदाज़ा लगाने के लिए इतना काफ़ी है कि हुसैन आए, कब्र रसूल पे पहुँचे, नाना आपका लाल जा रहा है, नाना। मीरानीस ने अजीब अजीब मरसिये लिखे हैं इस मकाम पर, एक मिसरा है जो दिल को चीर जाता है। नाना, आज के बाद हुसैन आपके मज़ार पे दिया न जला सके। नाना घबराइए, अम्मा की शबीह सुगरा को मैं छोड़ के जा रहा हूँ। शाम के हंगाम में सुगरा आएगी, दिया जला दिया करेगी। तारीख लिखती है हुसैन इब्ने अली, चूंकि माँ की कब्र आगाह नहीं है लोग, शब के सन्नाटे में माँ के जनाजे पे, माँ के कब्र पे पहुँचे। जो मासूमीन से रवायत है, वरना वहाँ की कैफियत कोई नहीं बयान कर सकता हुसैन कैसे पहुँचे, क्या हुआ, लेकिन मासूमीन ने बताया उस वक्त हुसैन पे क्या आलमदारी हुआ था। हुसैन गए, कब्र ज़हरा पे गिर गए। अल्लाह सब की माओं को सलामत। हुसैन गए, माँ की कब्र पे गिर गए, और तारीख बताती है, मासूमीन के कौल के तनाजुम में जुमला है, हुसैन ने कब्र लहदे मुबारक को दोनों हाथों से आगोश में ले लिया। अम्मा, जंगल में दिल के टुकड़ों की बस्ती बसाऊंगा। अम्मा, मदीने लौट के अब आ न पाऊंगा। अम्मा खुदा हाफिज। अम्मा, हुसैन जा रहा है। रिवायत है हुसैन उठे और चलना चाहते थे, न जाने फिर क्या कैफियत तारी। हुसैन वापस आए, वापस आने के बाद कब्र सैयदा से लिपट गए। अम्मा, छोड़ने को दिल तो नहीं करता, लेकिन क्या करूं अम्मा, ये नाना की उम्मत मजबूर किए हुए।
اماں میں جا رہا ہوں خدا حافظ. شاید قبر سیدہ میں لرزہ ہوا ہو, آواز آئی ہو میرے لال چلو چلو آگے آگے تم چلو گے, پیچھے پیچھے تمہاری دکھیا ماں فاطمہ. آج کے بعد فاطمہ اپنی لحد میں نہ رہے گی. جزاکم ربکم خیر الجزا. آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ایک صحابی ہیں, بڑے بڑے صحابی ہیں رسول اسلام کے, ایک صحابی ہیں روایت میں ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے. عجیب و غریب معاملہ ہے. روایت کہتی ہے کان الاسم, ایسے ثقیل گوشت تھے, کان ان کے اتنے سنگین ہو چکے تھے کہ روایت کہتی ہے اگر بجلی بھی کڑکتی تھی تو ان کے کانوں میں آواز نہیں پہنچتی. جب حسین مدینے سے 28 کو رخصت ہو رہے نا تو یہ لیٹے ہوئے بستر سے ایک بارگی اٹھے اور اٹھ کے چیخ مار کر کے گریہ فرمانے لگے. چیخ مار کے گریہ فرمانے لگے. زوجہ دوڑی دوڑی آئی, اب سن تو پاتے نہیں, اشاروں میں پوچھنے لگی اے میرے والیو وارث آخر آپ کو کون سی آواز ایسی سنائی دے گئی جس کی وجہ سے آپ چیخ مار کے رو رہے ہیں؟ آپ کو تو میری آواز بھی نہیں سنائی دیتی, آپ کو اہل مدینہ کی کسی کی آواز نہیں سنائی دیتی. ایک مرتبہ انہوں نے کہا میرا گوشت ثقیل ضرور ہے لیکن میں نے سنا ہے ابھی کچھ بیبیاں ہیں جو بڑی درد بھری آوازوں میں رو رہی. ہائے, زوجہ نے جواب دیا میرے والی وارث ہاں, نبوت کا خاندان ہے جو تیار ہو رہا ہے, مدینے سے سفر کر رہا ہے. لو آزادارو, اہل بیت نبوت تیار ہو گئے. منادی نے ندا دی یا اہل یثرب, اے اہل مدینہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو, فاطمہ کی بیٹیاں سوار ہونا چاہتی ہیں. عباس منادی دے رہے ہیں, علی اکبر پہرے دار ہے, قاسم اور محمد حلقہ بنائے ہوئے ہیں. مدینے کی گلیوں میں سناٹا چھایا ہوا ہے. ایک ایک بی بی گھر سے برآمد ہوتی ہے, بیت الشرف سے نکلتی ہے. جس کے جو محرم ہوتے تھے, سوار ہونے کا طریقہ میں عرض کر رہا ہوں, اہل مقتل کا لکھا ہوا جملہ ہے, میں یہیں پہ تمام کر رہا ہوں. عزادارو, سوار ہونے کا طریقہ یہ ہے, جو بھی بی بی آئی جس کا جو محرم ہوا اس کا محرم فرد اونٹ کے قریب پہنچتا تھا, گھٹنوں کے بل بیٹھتا تھا. بیبیاں زانووں پہ قدم رکھتی تھیں اور محمل میں سوار ہو جاتی. ام لیلہ نکل کے آئی, علی اکبر گھٹنوں کو ٹیک دیا, ماں بڑھی اکبر کے گھٹنوں پہ قدم رکھا, محمل میں سوار ہو گئی. جناب فروہ آئی, 13 برس کا کمسن بچہ آگے بڑھا, اس نے کیا. جناب ام کلثوم کے لیے سرکار وفا بڑھے. عجب نہیں, مورخ بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک سفید چادر میں لپٹی ہوئی بڑی طویل خاتون منزل بیت الشرف سے برآمد ہوئی. اتنا دیکھنا تھا, اس بی بی کے جلال و عظمت کا یہ عالم تھا. ایک طرف سے حسین بڑھے, ایک طرف سے عباس بڑھے, ایک طرف سے علی اکبر بڑھے. حسین نے شانہ تھاما, عباس نے بازو پکڑے, اکبر نے گھٹنے دیکھے, سر پر اٹھایا, زینب نے قدم رکھے. کسی نے پوچھا یہ کون بی بی ہے؟ خاموش ہو جاؤ, یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ ہے. ایسا نہ ہو تیری آواز بی بی کے کانوں تک چلی جائے. زینب کا مدینہ, لیکن وہ زینب منزل کوفہ, منزل شام, منادی کی ندا, حاضری زینب ابنت علی, یہ علی کی بیٹی ہے, یہ فاطمہ کی جائی ہے. تماشائیوں تماشا دیکھو, منادی کی ندا زینب کا بالوں سے يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الہی بحق من ناداک ومن ناجاک فی البر والبحر بحق زہرا وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا. شب جمعہ ہے، دعاؤں کی شب ہے. روایتیں ہیں آنسو نکلے تو دعا کرو، شب جمعہ آئے تو دعا کرو. دونوں موقع ایک ساتھ ہے. پروردگار اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. میرے اللہ ان بہتے ہوئے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگا دو. میرے اللہ کسی بھی بازار میں ٹوٹی چیزوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی، تیرے بارگاہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کی بڑی قدر ہے. میرے اللہ ہم شکستہ دلوں کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے. پروردگار ہماری تمام دنیاوی و دینی و اخروی حاجتوں کو پورا فرما. میرے اللہ بے روزگاروں کو روزی حلال عطا کر. جو برسر روزگار ہیں انہیں دن دونا رات چوگنا ترقی عطا کر. میرے اللہ مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عطا کر. میرے اللہ مسافروں کو ان کے گھروں میں پلٹا دے. میرے اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جہاں جہاں شیعان حیدر کرار خصوصاً ایران، عراق، لبنان، شام، ان تمام جگہوں پہ پروردگار تجھے اس عزا کا واسطہ، اس مقدس شب کا واسطہ، میرے اللہ ان بہتے ہوئے آنسوؤں کا، زخم حسین کے مرہم کا واسطہ، میرے اللہ ان کی جان، مال، عزت، آبرو سب کی حفاظت فرما. میرے اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ دعاؤں کی دعا. پروردگار ہمارے اعمال کو ایسا بنا وقت کا امام ہم سے راضی ہو جائے. پروردگار ہمیں اس کے مخلص چاہنے والوں میں، مددگاروں میں، ناصروں میں شمار فرما. امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آخر میں گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ حمد اور 3 مرتبہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مبارک حسین ابن لال میاں رحمت اللہ ابن عبداللہ، آفرین رضوی بنت حسین حیدر، عزیزہ بیگم بنت عبدالحق، کنیز حسینہ بنت مختار حسین اور تمام جملہ مومنین مومنات کی. ماتم حسین یا حسین.